ان کے مہدی نے، ان کے فرزند نے، ان کے 12ویں جانشین نے جو نظام دیا ہے، فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجَعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، جب تمہارے سامنے نئے مسائل سامنے آئیں جو قرآن میں تمہیں نہ سمجھ میں آ رہے ہوں، حدیث میں تمہیں روشن نہ ہو رہے ہوں، تو جو قرآن و حدیث میں تم پر روشن نہ ہو، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ قرآن و حدیث سے ان مسائل کو حل کر سکو، فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجَعُوا بھی ٹھیک ہے، فَارْجَعُوا بھی ٹھیک ہے، فَارْجَعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، تو پھر تم ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرو، انہم حجتی علیکم، وہ تم پر ہماری حجت ہیں، وَأَنَا یا نحن حجت اللہ علیکم علیہم، اور ہم ان پر اللہ کی حجت ہیں۔ تو وہ جنہیں ہم نے مرجع تقلید کے طور پر جانا ہے، مراجع تقلید کے طور پہ جنہیں ہم مانتے ہیں، وہ سسٹم ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا، جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر ہمارے جدید مسائل کا حل ہمیں پیش کر سکے۔ ہم اسے مرجع کہتے ہیں، مقلد کہتے ہیں، ہم اسے مجتہد کہتے ہیں، ہم اس کو مجتہد اعظم کہتے ہیں، اسے آیت اللہ العظمیٰ کہتے ہیں، اور اس سے ہم رجوع کر رہے ہوتے ہیں غیبت کے ایام میں۔ اور حضور کے ایام میں بھی ایسا ہوا، یعنی جو دور مثلا امام موسیٰ کاظم کا دور تھا، جو دور امام اللہم صلی علی امام جعفر صادق کا دور تھا، جو دور ائمہ کے حضور کے دور تھے نا، جب ائمہ کی زیارت ہر شخص کو ہوتی تھی، تو اس دور میں بھی امام مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ بصرے کے مومنین کے مسائل کون حل کرتا تھا؟ کوفے کے مومنین کے مسائل حل کون کرتا تھا؟ یا کراچی میں حضرت عبداللہ ابن جعفر کو امام صادق نے کیوں بھیجا تھا؟ جی کراچی تو امام جعفر صادق تشریف نہیں لے کر آئے، سندھ میں تو امام جعفر صادق تشریف نہیں لے کر آئے، فزیکلی بات ہو رہی ہے، معجزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، معجزے سے دین نہیں چلتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی تو یہاں تو حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت عبداللہ اشتر کو، حضرت عبداللہ شاہ غازی کو امام صادق نے بھیجا، ان تحریر دے کر بھیجا، انہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ تو اس خطے کے اندر یہ مجتہد تھے، اس خطے میں اہل بیت کے یہ نمائندے تھے۔ ہم اگر اللہ رسول کا پیغام جاننا چاہتے تھے تو مثلاً اس دور میں یہاں کے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ اور رسول کا پیغام کیا ہے، اور رسول اللہ کی تعلیمات کیا کہتی ہیں، اور اہل بیت کا کیا حکم ہے ہمارے لیے۔ تو ان ایام میں بھی جو بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ جی یہ تقلید کا نظام تو ابھی سے شروع ہوا ہے، پہلے تو کوئی تقلید نہیں تھی، نہیں ایسا نہیں ہے، ائمہ کے زمانے سے تقلید ہے، کوئی دور خالی نہیں ہوا تقلید سے۔ خاص طور پر چھٹے امام سے لے کر اور 11ویں امام کے زمانے تک تو باقاعدہ مجتہدین کو مختلف علاقوں میں ائمہ اپنے سفیر کے طور پر بھیجتے تھے۔ سفارت کا سسٹم چھٹے امام نے ڈالا ہے۔ امام نے طاق سے کہا اجلس فی المسجد، جاؤ بصرے کی مسجد میں جا کر بیٹھا کرو، وہاں رہو بصرے میں، اور روزانہ مسجد میں جا کے بیٹھا کرو، وفتح، اور لوگوں کو فتویٰ دیا کرو، یعنی لوگ تم سے مسئلہ پوچھیں تو فتویٰ دو ان کو۔ پھر ایک چاہنے والے کو جب حضرت بھیجنے لگے اپنی طرف سے کہ فلاں شہر میں جا کر بیٹھو، تو حضرت سے اس نے کہا مولا میں جب مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے گا تو میرے نزدیک قرآن مدرک ہونا چاہیے یا قرآن سے ہٹ کر؟ حضرت نے فرمایا قرآن تمہارے نزدیک ہونا چاہیے، جس سے جواب دو ان کو، قرآن کی آیات کی روشنی میں جواب دو، اور وہ جو ہم نے تمہیں سکھایا ہے اس سے استنباط کرو، اس سے اپنی دماغ کی صلاحیتوں سے اس کے مسئلے کا حل تلاش کرو۔ اور یہ جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ سنایا جاتا ہے، اسی کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ مجتہد کوئی اپنی جیب سے تو کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوتا، کوئی اپنی خواہش کے اوپر تو عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ جو ہمارے جو سسٹم ہے، میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر ہم امام کی غیبت میں اور ان ایام میں مراجع کے سسٹم کو تسلیم نہیں کریں گے، مرجعیت کے سسٹم کو اگر ہم تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر ہم میں اور ثقیفے والوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ ثقیفے والوں نے بھی یہی نعرہ بلند کر کے میٹنگ بلائی تھی، اور اس میں مولا علی سے ہٹ کر کسی شخصیت کو اپنا رہنما بنا لیا تھا کہ نبی ہمارے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر کے گئے، نبی ہمارے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر گئے، نبی نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ جو چاہیں ہم کریں۔ تو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی جائیں اور کوئی فیصلہ کر کے نہ جائیں۔ ہم اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا سرکار اپنی امت کی کوئی فکر نہ رکھتے ہوں معاذ اللہ، اور امت کو کس کے حوالے کر کے جائیں، کیا سسٹم دے کر جائیں، نبی اس کو نظر انداز کر دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم ان کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں، اگر ہم نے اس دور غیبت کے اندر مرجعیت کے نظام کو نہیں مانا جو احادیث کی روشنی میں ثابت ہے، عقل کی روشنی میں تو ثابت ہے ہی، احادیث سے بھی ہمیں ثابت ہے، ایک سے زیادہ بلکہ 10 حدیثیں اس عنوان پر موجود ہیں۔
تو ہم پر وہ اعتراض آ جائے گا جو اعتراض ہم ثقیفے والوں پر کرتے ہیں کہ جب امام مہدی غیبت میں جا رہے تھے تو کیا سسٹم دے کے گئے، کیا نظام دے کر گئے، آپ کو کس کے حوالے کر کے گئے پوری اسلامی امت کو اور اس ملت اسلامیہ کو؟ اگر کوئی نظام نہیں دیکھے گئے تو پھر وہ لوگ بھی ٹھیک ہیں کہ کوئی نظام نبی دے کر نہیں گئے۔ ہمارے نزدیک عصمت میں، عظمت میں، فضیلتوں میں نبوت کے علاوہ نبی مکرم میں اور امام مہدی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عصمت میں، عظمتوں میں، فضیلتوں میں نبی مکرم اور امام مہدی ایک ہیں سوائے نبوت کے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔